اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، حضرت صوبان سے مروی ہے، تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو عرض کی اگر بہت زیادہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو پائے گا؟ چونکہ صحابہ تو جانتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے تھے، تو جب وہ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہیبت دشمن کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تمہاری حالت جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا جس کا نام وہن ہے۔ تو صحابہ نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے وہن کی تشریح فرمائی۔ ابو داود کی روایت ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب تمہیں موت کا ڈر اس قدر لاحق ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت تمہارے گلے تک آ جائے گی تو پھر تمہیں لوگ نوچ کے کھا جائیں گے، جس طرح بھوکے کسی کسا پر، کسی پیالہ پر، کسی پلیٹ کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ اور آج یہی حال ہے۔ یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کے کان پہ جوں تک نہیں ریکھتی کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اسی خطے میں موجود ہیں، اور درمیان میں ایک نقطے کے برابر اسرائیل نے ان کی نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے۔ عورتوں کی عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، بچے لٹ رہے ہیں، یتیموں کا حال بھر گئی یہ امت یتیموں سے، مفلوق الحالوں سے، اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت کی طرف دیکھتے رہے، لیکن امت آنے والی نہیں ہے تمہاری مدد کو۔ کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مومن کی موت مر؟ بے غیرتی کی ڈگری لیے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ آج قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات۔ ہم جس اذیت میں اس وقت مبتلا ہیں، آئیے ہم اللہ کے حضور دعا ہی کر سکتے ہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، باقی تو سارے دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی طنز ہوتا ہے۔ امت کی بے حسی کا عالم ہے۔ اللہ اس امت کو غیرت کا نور عطا کرے، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا اللہ حمیت عطا کر دے، اور اللہ جل شانہ ان مفلوق الحال لوگوں کی مدد فرمائے۔